آئے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ مقدس پولس رسول کا غلطیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب، اس کی 16ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ گزشتہ چند مہینوں سے ہم نے روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل، اس کے اوپر ایک سیریز چلائی ہوئی ہے جو 20 لیسن پر مشتمل ہے۔ 10 لیسن جو ہے وہ روح القدس کی نعمتوں سے متعلق ہم نے آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ ہم روح القدس کی نعمتوں سے متعلق 10 لیسنز ہم پہلے سے بیان کر چکے ہیں، جو یوٹیوب پہ ہمیں میسر ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید 10 لیسنز جو ہیں وہ ہم نے روح القدس کا پھل پر ترتیب دیے ہیں، اور روح القدس کا پھل جو ہے اس پر آج ہمارا چوتھا لیسن ہے۔ پہلے لیسن میں ہم نے روح القدس کا پھل سے متعلق ایک تعارفی لیسن دیا تھا، جس میں ہم نے بائبل مقدس میں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو دیکھا تھا، اور پھر پہلے لیسن میں ہم نے محبت کے تعلق سے دیکھا، اور پھر دوسرے لیسن میں خوشی، یعنی یہ اصل میں یہ لیسن دوسرا اور تیسرا ہے۔ چوتھا لیسن جو ہے جو آج ہم کریں گے وہ ہے اطمینان۔ روح القدس کا پھل اطمینان، جس کا تیسرا نمبر ہے، لیکن ہمارا آج چوتھا لیسن ہے روح القدس کا پھل سے متعلق۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم اطمینان سے اطمینان پر بات کریں، میں چاہوں گا کہ ہم اس کا ایک جرنل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم سمجھ لیں کہ روح القدس کا جو پھل ہے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ روح القدس کا پھل جو ہے وہ غلطیوں کی کلیسیا کے نام لکھے، اور آج ہم سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پیسج کو یہاں پر کیوں لکھا گیا۔
गलतियों की कलीसिया, गलतिया एक सूबा है जो रोमी सूबा उस वक्त था और उसमें बहुत सारे शहर थे। खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने वहाँ कलीसिया कायम की, लेकिन इस कलीसिया का एक बड़ा मसला ये था कि ये इमैच्योर कलीसिया थी। यानी इनको कोई अगर और खुशखबरी सुनाई जाती तो ये उसको फौरन कबूल कर लेते थे। सो ये इनको हम चेंजेबल चर्च कहते हैं कि यानी ऐसी कलीसिया जो एक बात को सुनकर पिछली बात को छोड़ दे और अगली बात पर अमल करे। सो ये इस कलीसिया का मसला था, क्योंकि इनको जो सही तालीम दी गई थी उससे ये बैकस्लाइड कर गए हैं, यानी ये इनहराफ कर गए हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये खत इसलिए लिखा था कि इनकी एक्यूरेसी की जाए, इनकी करेक्शन की जाए, इनकी तसहीह की जाए, ताकि शरीयत जो है जिस पर कुछ असातिज़ा कराम आए जो यहूदी बैकग्राउंड से थे, और वो ये कहते थे कि चाहे आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर भी ले, फिर भी आपको मूसवी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। और यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 18वीं आयत में, अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के माताहत नहीं रहे। अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो, अब अगर आप शरीयत की हदायत से चल रहे हैं तो आप शरीयत के नीचे हैं, अगर आप रूह की हदायत से चलते हैं तो आप रूह के नीचे हैं। तो फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने जिस्म का और रूह का एक खूबसूरत मुआजना यहाँ दे दिया है, जो खूबसूरती से मैंने पहले लेसन में बयान किया था, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने फजल ही से, ईमान से, फजल ही से निजात हासिल की है। यह मुकद्दस पौलुस रसूल का जोर है कि हमने ईमान ही से, फजल से निजात हासिल की है। हमारी निजात हमारे अमाल की बदौलत नहीं है, बल्कि हमारे खुदामंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से है। ये बिल्कुल क्लियर कट बयान कर दिया गया है मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया में। दूसरी बात जो गलतियों की कलीसिया के खत में पहले बाब की 6 से 9वीं आयत में बहुत क्लियर बयान कर दिया गया है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह के वसीले निजात के अलावा कोई फरिश्ता भी आपको ये कहे कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीले के बगैर निजात नहीं है, तो वो मलाउन हो। क्योंकि वो कहते हैं कि चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो जो खुदावंद यीशु मसीह के अलावा खुशखबरी देता है, बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो मलाउन हो। यानी ऐसी खुशखबरी जो यीशु मसीह के बगैर है, वो खुशखबरी बाइबल मुकद्दस में से नहीं है, उसके वसीले से हम निजात हासिल नहीं कर सकते। तीसरी बात जिस पर जोर दिया है मुकद्दस पौलुस रसूल ने, वो ये है कि रूहुल कुद्स का फल उन जिंदगियों में लगता है जो जिंदगियां रूहुल कुद्स के वसीले से जिंदगी बसर करती हैं। यानी रूहुल कुद्स में रहकर जिंदगी बसर करना, उसकी हदायत से जिंदगी बसर करना, उसका सबूत यह है कि उस जिंदगी में ये फल नजर आएगा जिसके 9 फ्लेवर्स हैं। यानी 9 फोल्ड या 9 फ्लेवर्ड जो फल है, फल एक है, नज़ारे 9 है। इसलिए यहां बताया गया है कि रूहुल कुद्स के साथ अटैचमेंट जो है, रूहुल कुद्स के साथ हमारा जो मुंसलिक रहना है,
روح القدس کے ساتھ جو جڑے رہنا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو زندگی روح القدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی اس کی زندگی میں یہ روح القدس کا پھل نظر آئے گا۔ یہ تیسری بات ہے جو جس پر زور دیا ہے۔ چوتھی بات جس پر زور دیا ہے کہ روح القدس کی نعمتیں، یہاں ہے گفٹس آف دا ہول اسپرٹ، یہاں پلورل استعمال ہوا ہے، سنگولر نہیں ہے۔ روح القدس کی نعمتیں یعنی وہ 9 نعمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہاں روح القدس کا پھل یعنی یہ ایک ہی پھل ہے۔ یہاں پر ایک یونٹ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 9 نعمتیں ہیں یہ ڈیفرنٹ باسکٹس ہیں جہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ایک ہی باسکٹ ہے، ایک ہی ٹوکری ہے جس میں روح القدس کا پھل ہے، یعنی پھل ایک ہی ہے، 9 فلیورڈ ہیں، اور یہ پھل زمین پر میسر نہیں ہے۔ یہ جو پھل ہے، روح القدس کا جو پھل ہے، یہ زمین پر کوئی گارڈنر، کوئی مالی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو ایک پھل میں سے آپ کو 9 مزے دے سکے۔ آپ کو 9 مزے دینے کے لیے 9 پھل خریدنے پڑیں گے، لیکن آسمان پر ایک پھل موجود ہے، وہ ان مسیحیوں کو ملتا ہے جو روح القدس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ وہ پھل ایک ہی ہے، نظارے 9 ہیں۔ سو روح القدس کی نعمتیں پلورل ہے کیونکہ وہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور یہ ایک ہی پھل ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ہمیں میسر ہوتا ہے۔ چوتھی بات۔ پانچویں بات، یہ جو روح القدس کی نعمتیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسیحی میں 9 کی 9 نعمتیں موجود ہوں، یہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ روح القدس کی نعمتیں کلیسیاؤں میں ضرورت کے مطابق اور مسیحیوں کی قابلیت اور اہلیت کے مطابق ان کو دی جاتی ہیں، اور جس کو جو چاہتا ہے روح القدس وہ دیتا ہے۔ روح القدس کی نعمتیں مختلف کلیسیاؤں میں مختلف لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی بندے کو نہیں دی جاتی، ایک سے زیادہ مل جاتی ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کے پاس 9 ہو۔ مختلف کلیسیاؤں میں مختلف نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، کوئی غیر زبان بولتا ہے، کسی کے پاس حکمت کا کلام ہے، کسی کے پاس علمیت کا کلام ہے، کسی کے پاس امتیاز کی روح ہے، کسی کے پاس ایمان ہے، کسی کے پاس معجزات اور شفا ہے، کسی کے پاس غیر زبان ہے، کسی کے پاس نبوت ہے، اور کسی کے پاس غیر زبانوں کا ترجمہ ہے۔ سو یہ نعمتیں مختلف کلیسیاؤں میں مختلف لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ روح القدس کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن روح القدس کا پھل جو ہے یہ ایک ہی پھل ہے اور ہر مسیحی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ روح القدس کی نعمتیں ہر مسیحی کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ایک نعمت یا 2 نعمت یا جہاں ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اس کو دی جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ پھل ایک ہی ہے لہذا اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ ہر مسیحی کی زندگی میں ہو۔ یہ ہر مسیحی کی زندگی میں روح القدس کا پھل ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ پھل ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ بھی روح القدس کے ساتھ کمزور ہے یا نہیں ہے۔ سو یہ چند چیزیں ہیں جو روح القدس کی نعمتوں اور روح القدس کا پھل سے متعلق بتانا ضروری ہے کہ روح القدس کا پھل ہر مسیحی کی زندگی میں ضروری ہے اور یہ نظر آنا چاہیے، اور یہ روح القدس کا پھل جب نظر آئے گا تو اس مسیحی میں 9 فلیور ہو جائیں گے۔ وہ مسیحی محبت کرنے والا ہوگا،
وہ مسیحی خوش بھی ہوگا اور خوشیاں بانٹنے والا ہوگا، وہ مسیحی اطمینان کی حالت میں ہوگا اور پیس میکر ہوگا، وہ مسیحی تحمل مزاج ہوگا، وہ مسیحی مہربان ہوگا، وہ مسیحی نیک ہوگا اور نیکی کرے گا، وہ مسیحی ایماندار ہوگا اور ایمانداری سے زندگی بسر کرے گا، وہ مسیحی حلیم ہوگا اور حلیمی سے رہے گا، اور وہ مسیحی پرہیزگار ہوگا۔ یہ روح القدس کا ڈسپلے ہے ہماری زندگی میں۔ اگر یہ ڈسپلے نہیں ہے ہماری زندگی میں، یہ 9 کی 9 فلیور ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے رشتے کو ضرور ایویلویٹ کر لیں، اس کا تجزیہ کر لیں کہ اگر ان 9 فلیور میں سے کوئی بھی ایک نہیں ہے تو ہمارا وہ ایریا کمزور ہے۔ روح القدس کے بارے میں 3 اور چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں روح القدس کے پھل کے بارے میں، جو میں ہر لیسن میں بتاتا ہوں، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات کہ روح القدس کا جو پھل ہے یہ پھلدار زندگی کو لگتا ہے۔ کبھی بے پھل درختوں کو پھل نہیں لگتے، سو جو مسیحی پھلدار ہوگا اسی کو روح القدس کا پھل لگے گا۔ اور بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی پہلی 5 آیات میں بہت کلیئر لکھا ہوا ہے کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ سو درخت کے ساتھ جڑے رہنے سے مراد روح القدس کا پھل حاصل کرنا ہے۔ دوسری بات کہ روح القدس کا جو پھل ہے، جیسے عام درخت کا جو پھل ہے وہ آہستہ آہستہ پکتا ہے، درخت کے اوپر پکنے والا پھل میچور اور ڈیلیشیس ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ جو درختوں سے گر جاتے ہیں یا ہم اتار کے اس کو آرٹیفیشلی اس کو رائپ کرتے ہیں، اس کو پیل میں ڈال دیتے ہیں یا مسالوں کے ساتھ ان کو رائپ کرتے ہیں، ان کے فلیور میں اور نیچرلی رائپ فلیور میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سو اس لیے جو پھل درخت کے اوپر پکتا ہے اس کو میچورٹی کے بعد اگر کھایا جائے تو اس کے فلیور میں اور آرٹیفیشلی میڈ جو فلیورڈ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سو درختوں سے گرا ہوا پھل یا درختوں سے وقت سے پہلے اتارا گیا پھل جو ہے وہ میچور نہیں ہوتا، اس کو پیل سے آپ پکا تو لیتے ہیں لیکن وہ والا فلیور نہیں ڈیولپ ہوتا جو اصل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یسوع کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہونا۔ اس نے کہا ہے تم مجھ سے علیحدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ سو یہ دوسری بات۔ تیسری بات، فروٹ کنٹینز دا سیڈ ان اٹ، جو پھل ہوتا ہے اس میں اس کا بیج ہوتا ہے، اور بیج سے مراد یہ ہے کہ جو نیچرلی پھل بنے گا، جو درخت پر سے اترے گا، اس کے بیج میں صحت مندی ہوگی اور وہ آئندہ درخت بنانے میں ایک صحت مند درخت اور آئندہ صحت مند فروٹ پیدا کرے گا۔ لہٰذا اچھا میچور پھل جو ہوتا ہے وہ میچور سیڈ بھی ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ سیڈ کے آگے بھی زندگی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو بھی بیج کہا گیا ہے۔ جب بیج بونے والا نکلا ہے تو وہ خدا کا کلام ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ یہ بیج خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے آگے بھی زندگی ہے، خدا کے کلام کے پیچھے بھی زندگی ہے، یہ ازلی اور ابدی زندگی ہے۔ اس لیے بیج صحت مند ہونا چاہیے تاکہ ہم صحت مند آگے فروٹ پیدا کر سکیں۔ ہماری لیگیسی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہم بہتر کلیسیاؤں کو لیڈرشپ دے سکیں۔ پھر روح القدس کا پھل سے متعلق میں نے بتایا کہ آج ہم اطمینان کی بات کرنے لگے ہیں، اور اطمینان سے ہی کریں گے، کیونکہ اس کو بھی ایکسپوزیٹرز جو مفسرین ہیں وہ اس کو 3 کا 3 سیٹس بناتے ہیں۔
یعنی تین جو فلیور ہیں ان کا ایک سیٹ بناتے ہیں، اور پھر دوسرے تین جو ہیں ان کا دوسرا سیٹ بناتے ہیں، اور پھر جو تیسرے تین ہیں ان کا تیسرا سیٹ بنتا ہے۔ پہلا سیٹ ہے محبت، خوشی اور اطمینان، اور یہ جو محبت، خوشی اور اطمینان ہے یہ کرائسٹ کی پراپرٹی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا خاصہ ہے، اس کی نیچر ہے۔ اور اگر کسی زندگی میں محبت، خوشی اور اطمینان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں دنیا میں نہیں ملتی، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی پراپرٹی ہے، خداوند یسوع مسیح کی نیچر ہے، اس کا یہ خاصہ ہے۔ جو زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑی رہے گی اسی میں محبت ہوگی، اسی میں ہی خوشی ہوگی، اسی میں ہی اطمینان ہوگا، اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ پھر تحمل، مہربانی اور نیکی، مفسرین نے تحمل، مہربانی اور نیکی کو چرچ کے ساتھ جوڑا ہے، کلیسیا کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ تحمل، مہربانی اور نیکی جو ہے یہ ایسے تین فلیورز ہیں جو چرچ میں ملتے ہیں۔ پہلے تین کرائسٹ میں ملتے ہیں، یہ تحمل، مہربانی اور نیکی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ایک سے زیادہ لوگ چاہیے، کیونکہ تحمل کرنا ہے تو ہمیں کسی کی برداشت کرنی ہے، کوئی بندہ چاہیے جس کی آپ برداشت کریں، کوئی شخص چاہیے۔ اگر نیکی کرنی ہے اس کے لیے بھی ایک سے زیادہ لوگ چاہیے، مہربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی زیادہ۔ اس لیے مفسرین نے ان تینوں کو چرچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور آپ یہ بات نوٹ کر لیں، جو لوگ چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ان میں تحمل ڈیولپ نہیں ہوگا، ان میں مہربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، ان میں نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں مجموعی طور پر جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، کسی کی سنتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، کسی کی برداشت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ سو یہ تین چیزیں چرچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے جو لوگ چرچ نہیں جاتے وہ کہتے ہیں جی گھر میں ہی خدا کا کلام سن لیں گے تو ہم تو ہر وقت بائبل ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں، خدا نے یہاں پر روح القدس کا پھل، اس کے تین فلیورز کو ہی چرچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جو چرچ آئے گا اس کو یہ تین چیزیں جو ہے وہ ملیں گی۔ اور پھر تیسرا سیٹ جو ہے وہ ہے ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ یہ کرسچنز کا اثاثہ ہے۔ پہلے تین کس کا اثاثہ ہے؟ کرائسٹ کا۔ دوسرے تین کس کا اثاثہ ہے؟ چرچ کا۔ تیسرے تین کس کا اثاثہ ہے؟ کرسچن کا۔ یعنی اگر آپ کرائسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ میں محبت، خوشی، اطمینان کثرت سے ہوگا۔ اگر آپ چرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ میں تحمل، مہربانی اور نیکی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کرائسٹ اور چرچ کے ساتھ، تو ایک خوبصورت کرسچن پیدا ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا؟ ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ یہ کرسچن کا ثبوت ہے کہ کرسچن ایماندار، حلیم اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ سو یہ تین چیزیں ہیں۔ اب ہم ان میں سے اطمینان کی بات کریں گے، اور اطمینان جو ہے یہ پہلے سیٹ کا تیسرا فلیور ہے۔ یعنی کرائسٹ کے ساتھ جڑے رہنے سے محبت، خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اطمینان کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میری آؤٹ لائن ہمیشہ ایک ہی رہے گی جو میں نے لو، جوائے اور پیس پر بنائی ہے، اور آئندہ بھی یہی رہے گی، کیونکہ یہ پھل ایک ہے تو اس کی ہم آؤٹ لائن چینج نہیں کر سکتے۔ اور آؤٹ لائن کیا ہے؟ واٹ از پیس، کہ اطمینان کیا ہے۔ دوسرا ہے دا سورس آف پیس، کہ اطمینان کا سورس کیا ہے، منبع کون ہے۔ اور تیسرا ہے دا تھیالوجی آف پیس، یعنی اطمینان، علم الہیات میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہی آؤٹ لائن میری لو میں تھی، یہی آؤٹ لائن میری جوائے میں تھی، اور یہی آؤٹ لائن میری اطمینان میں ہے۔ اطمینان کیا ہے،
اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے، نمبر 2، نمبر 3 اطمینان کی علم الہیات کیا ہے۔ اطمینان کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ایرنے، ایپسلون، آیوتا، راو، ایتا، نیو اینڈ ایتا، سو یہ ایرنے لفظ ہے جو یونانی زبان میں ہے۔ ہم پہلے اس کی ایک السٹریشن دیکھیں گے کہ اطمینان ہے کیا۔ میرے پاس اس کی ایک مثال ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے مصور آرٹسٹ جو ہیں وہ بلوا لیے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے پیس، اطمینان کے اوپر ایک پورٹریٹ بنا کے دو، ایک تصویر بناؤ اطمینان، جس میں پیس، امن، اطمینان نظر آئے۔ تو اس نے کہا کہ جس کی اچھی تصویر ہوگی اس کو 10 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اچھا پورٹریٹ بنائے گا اطمینان کا اس کو 10 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ سب لوگ جو ہے وہ اطمینان کی تصویر بنانا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بڑی خوبصورت تصویر فاختہ کی بنائی کہ فاختہ جو ہے ڈاف، یہ سائن آف پیس ہے، خوبصورت سی تصویر بنائی، بادشاہ کو دی، بادشاہ رکھتا گیا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے ایک خاموش ندی بنا دی کہ یہ اطمینان ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت سارے جو جنگل میں جانور ہیں وہ اکٹھے دکھا دیے، وہ تصویر ہو سکتی ہے۔ لہذا بہت ساری تصویریں آئیں اور بادشاہ رکھتا گیا، اور ایک جیوری بنا دی گئی کہ جو فیصلہ ہو جائے کہ کس کی تصویر بہتر ہے۔ ایک تصویر جس کو پرائز ملا، جس کو اس وقت کی جیوری نے نمبر 1 قرار دیا، وہ تصویر کون سی تھی؟ اطمینان کا پورٹریٹ جو ہے وہ ایسی تصویر تھی کہ ایک آبشار ہے، پہاڑ کے اوپر سے ایک آبشار گرتی ہے اور وہ ایک ندی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ارد گرد میں بہت سارے درخت ہیں، خوبصورت منظر ہے، لیکن بہت شور شرابہ ہے۔ اس آبشار جہاں گرتی ہے وہاں سے مچھلیاں اچھلتی ہیں اور مچھلیوں کو کھیلتے ہوئے، اور پھر کچھ جانور جو ہے وہ آبشار میں نہا رہے ہیں، اور آبشار میں بہت سارے پرندے بھی جو ہے وہ بھی چہچہا رہے ہیں۔ اور اس آبشار میں جہاں سے آبشار گرتی ہے اس کے بالکل اوپر ایک چھوٹا سا گھونسلہ ہے، وہاں ایک چڑیا آتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے اور وہ سکون کے ساتھ اپنے بچوں میں وقت گزارتی ہے۔ سو اس تصویر کو انہوں نے نمبر 1 قرار دیا، اور اس کی ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ یہ وہ اطمینان ہے جو آپ کی پریشانیوں کے باوجود آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا کے شور شرابے کے باوجود آپ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جہاں جنگ و جدل ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہاں بھی آپ اطمینان کو حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جہاں لڑائی جھگڑا ہے، جنگ و جدل ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، شور شرابہ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ امن کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ سو بادشاہ نے اس کو پرائز دیا۔ اس نے کہا کہ اطمینان سکون کی حالت کو نہیں کہتے، اطمینان بے سکونی کی حالت میں سکون کو کہتے ہیں۔ اطمینان جو ہے وہ بے سکونی کی حالت میں سکون کو کہتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں وہ اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ میرا اطمینان تمہاری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ جہاں شور شرابہ ہے، جہاں قتل و غارت ہے، جہاں پریشانی ہے، وہاں پر خدا کے لوگ اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہوں تو اس اطمینان کی واقعی سمجھ نہیں آتی کہ مسیحی لوگ اطمینان سے کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک مثال ہے جو اطمینان کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مسیحی لوگ مشکلات کے باوجود، ایذا رسانی کے باوجود، پولس اور سلاس
کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اتنے اطمینان میں ہیں کہ وہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں اور قیدی سن رہے ہیں۔ یہ وہ اطمینان ہے جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ اس کی ایٹمالوجی دیکھتے ہیں کیا ہے، واٹ از پیس۔ پیس کے لیے عبرانی زبان میں شالوم لفظ استعمال ہوا ہے جو بڑا عام ہے۔ شالوم جہاں سے لفظ سلام، سلامتی نکلا ہے، گریک میں ایرنے ہے۔ اس کا مطلب جو میں نے سمجھا دیا ہے کہ پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود اطمینان میں رہنا شالوم یا ایرنے ہے، کیونکہ یہ سکون کی حالت ایسی ہے کہ آپ کے ارد گرد چاہے جتنی مرضی پریشانی ہو، آپ سکون میں ہو، اس کو ایرنے یا شالوم کہتے ہیں۔ اب یہ جو ایرنے ہے یہ ایرا سے نکلا ہے۔ ایرنے جو ہے یہ ایرا، یہ ورب ہے۔ ایرا جو ہے اس کا مطلب ہے جوائن ٹوگیدر، کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اکٹھے رہنا، بائنڈ ٹوگیدر، چیزوں کو باندھ دینا، ٹو ویو ٹوگیدر، جیسے سویٹر جو جرسیز ہوتی ہیں ان کو اون کے ساتھ بنتے ہیں اور خوبصورت جرسی بن جاتی ہے۔ سو یہ ایرا سے مطلب ہوتا ہے چیزوں کو اکٹھے کرنا، اور ایرینے سے مراد یہ ہے اکٹھی کی گئی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو اکٹھا ہونا نہیں چاہتی ان کو اکٹھے رکھنا۔ ایرو، یہ جو شادی ہے، میرج ہے، اس کو بھی ایرو کہتے ہیں، کیونکہ دو ایسے ذہنوں کو جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کی نیچر ایک دوسرے کی ضد ہے، ان کی سوچ میں فرق ہے، ان کو اکٹھے کرنا ایرو کہتے ہیں، اور یہ سوائے کرسچن میرج کے نہیں ہو سکتی۔ سو ایرو ہوتا ہے دو ایسی چیزوں کو جوڑ دینا جو جڑنا نہیں پسند کرتی یا جو جڑ نہیں سکتی، دو اپوزٹ چیزوں کو جوڑ دینا ایرو کہتے ہیں۔ اسی کو ہی مسیحی شادی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیحی شادی نسبتاً دیگر مذاہب میں زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ ہم ایرو میں جڑتے ہیں، ہم کچھ بھی ہو یسوع مسیح میں ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو ایک یہ تصویر ہے۔ دوسری تصویر جو ہے وہ یسایہ 11 باب کی پہلی 9 آیات میں بیان کر دی گئی ہے، جہاں پر جنگل کے مختلف درندے ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، اور ان کی جو شرست ہے، ان کی جو نیچر ہے وہ بدل گئی ہے۔ وہ خداوند کی بادشاہی سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان تو ہے ہی، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں جانور بھی اطمینان سے رہیں گے، انسان تو رہیں گے ہی، جو درندے ہیں وہ بھی اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔ یسایہ نے پیشن گوئی کر دی ہے، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں، کہ بہت سارے درندے جو ہیں وہ اپنی درندگی چھوڑ دیں گے جب وہ یسوع مسیح کی بادشاہی میں آئیں گے۔ سو آج جو انسان خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہیں، ان میں بدامنی تو کیا، وہ کسی قسم کی درندگی کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس رہنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہی زمین پر اس کی بادشاہی ہے۔ سو یہ اطمینان کی حالت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اطمینان کو بائبل مقدس نے اتنی اہمیت دی ہے کہ مقدس پولس رسول نے اس کو کرسچن گریٹنگز کا حصہ بنا لیا ہے، اور جہاں پر بھی مقدس پولس رسول کوئی گریٹنگز کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو مقدس پولس رسول لکھتے ہیں کہ تم پر فضل اور اطمینان ہوتا رہے۔ اطمینان یعنی ہمارے مسیحیوں میں ایک سلام کہنے کا طریقہ بن گیا ہوا ہے۔
اتنی اہمیت ہے مسیحیت میں کیونکہ اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ فضل، گریس اینڈ پیس، یہ مسیحی رائٹنگز میں کرسچن گریٹنگز کا حصہ ہے۔ تم پر فضل اور اطمینان، جتنے بھی خطوط آپ دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کے، یہ اطمینان، یہ سیکنڈ ورڈ ہے خداوند یسوع مسیح کا اطمینان جو مقدس پالوس رسول استعمال کرتے ہیں، جو مقدس پالوس رسول استعمال کرتے ہیں۔ پھر بائبل مقدس میں اس کا استعمال دیکھیں گے تو 429 بار نئے عہد نامے میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ شلوم ایرینے 429 بار اس کو استعمال کر کے پیس بی ود یو کہا گیا، یا اطمینان کا لفظ استعمال کیا گیا، شلوم اور ایرینے۔ یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اطمینان مسیحیوں کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا استعمال ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان کرائسٹ سے ملتا ہے، اطمینان مسیح سے مسیحیوں میں امپارٹ ہوتا ہے، آگے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہ اطمینان ہے۔ دوسرا نقطہ ہے سورس آف پیس، سورس آف پیس۔ بائبل مقدس میں 3 ایسے حوالہ جات آپ کو دوں گا جہاں سے ہمیں علم ہوگا کہ خدا کا اطمینان، اگر آپ فلپیوں 4 باب کی 7 دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور ذہنوں کو خداوند یسوع میں محفوظ رکھے۔ خدا کا اطمینان، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اطمینان نہیں کہا گیا، یہاں خدا کا اطمینان کہا گیا ہے، یعنی خدا باپ کا اطمینان جو یسوع مسیح سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ فلپیوں 4:7 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اطمینان خدا باپ کا اطمینان ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کا ثبوت بڑا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق تقریباً خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کو پرنس آف پیس کے نام سے پکارا گیا۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ابھی 750 سال بعد اس نے پیدا ہونا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا، کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو زمین پر آنے سے پہلے ہی پرنس آف پیس یعنی امن کا شہزادہ قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کا ثبوت ہمیں ملا مقدس متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ مجھے پرنس آف پیس کہہ دیا گیا ہے، کیونکہ میں امن کا شہزادہ ہوں۔ آج دنیا امن ڈھونڈ رہی ہے، UN بنی ہوئی ہے، بہت ساری امن کمیٹیاں بنتی ہیں اور امن قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ میری کوشش سے یا میرے انٹلیکٹ سے یا میری PhD کرنے سے یا میرے سوشل ورک سے یا میرے سیاسی ورک سے اطمینان اسٹیبلش نہیں ہوگا۔ یہ صرف اطمینان خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی امن کا شہزادہ ہے، اسی نے ہی امن ڈیولپ کرنا ہے۔ جس میٹنگ میں یسوع مسیح نہیں ہے وہاں پر اطمینان حاصل۔ میں نے بہت ساری پیس کانفرنس دیکھی ہیں، امن کمیٹیاں بنتی ہیں اور پیس کانفرنس ہوتی ہیں اور لڑائی پہ ختم ہو جاتی ہیں۔
ہوتی پیس کانفرنس ہے، امن کمیٹیاں بنتی ہیں اور لڑائی پہ ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نام کی امن کمیٹیاں ہوتی ہیں، کام کی امن کمیٹیاں وہ ہوتی ہیں جس میں پرنس آف پیس ہوتا ہے۔ پرنس آف پیس کے بغیر، یسوع مسیح کے بغیر اگر آپ امن کمیٹی بنا بھی لیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ پیس اسٹیبلش ہوگا خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، آرام اور کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ دعوت بھی دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، اگر ہے تو لے کر آئیں۔ یہ دعوت جو یسوع مسیح نے دے دی ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، یہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں یہ اطمینان کی دعوت نہیں ہے جو یسوع مسیح نے دی ہے، اور یسوع مسیح نے اطمینان دیا بھی ہے۔ آپ یسوع مسیح کو ویلکم کریں، آپ کی زندگی میں بھی اطمینان آ جائے گا، اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے بھی اطمینان اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف یسوع مسیح کو ویلکم کریں۔ پھر دوسری بات یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا باپ پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ سو خدا کا اطمینان جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے ملتا ہے، یعنی خدا کا اطمینان یسوع مسیح بانٹ رہا ہے، اور مقدس پولس رسول نے اطمینان کو روح القدس کا پھل قرار دے دیا۔ غلطیوں 5 باب کی 22ویں آیت میں مقدس پولس رسول نے اطمینان کو روح القدس کا پھل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے خدا کا اطمینان یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس کے ساتھ، یعنی یہ بھی وہ گفٹ ہے، یہ فروٹ ہے جو خدائے ثالوث کی ملکیت ہے، خدائے ثالوث سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا باپ کا اطمینان یسوع مسیح کے وسیلے سے روح القدس میں ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم خدائے ثالوث کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں سورس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اطمینان جب تک ہم روح القدس کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے، اطمینان ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارا تعلق خدائے ثالوث، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ساتھ ہے۔ یہ ثبوت ہے۔ محبت، خوشی اور اطمینان یہ خدائے ثالوث کا اثاثہ ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ ہمیں ضرور دے گا۔ سورس آف پیس از our triune God. The theology of peace. علم الہیات میں امن کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی بات، peace was established by God. یہ جو امن ہے، اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو آغاز ہے، وہ گارڈن آف ایڈن میں ہوا تھا۔ گارڈن آف ایڈن میں تمام درندے، تمام پرندے انسان کے ساتھ ایک ہارمونی میں رہتے تھے۔ باغ عدن میں انسان ان تمام درندوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جو آج انسان کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان تمام پرندوں کے ساتھ رہا کرتا تھا جو انسان کو پسند نہیں کرتے یا انسان ان کو پسند نہیں کرتا، بعض پرندوں کو۔ سو اس وجہ سے جو پیس ہے یہ باغ عدن میں ایک معیاری پیس، اطمینان اسٹیبلش کر دیا تھا۔ اگر ہم اس اطمینان کا قتل نہ کرتے تو وہ اطمینان آج بھی ہوتا۔ کوئی مجھے کہنے لگا کہ جی اگر وہ آدم سے گناہ نہ ہوتا، آدم اور حوا گناہ نہ کرتے، نافرمانی نہ کرتے،
تو اتنی دنیا بڑھ جاتی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ باغ عدن بھی پوری دنیا باغ عدن ہی ہوتی۔ اگر دنیا بڑھ جاتی تو آج جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر وہی باغ عدن ہوتا جو باغ عدن خدا نے ڈیولپ کیا تھا، کیونکہ آدم کھیتی باڑی کر رہا تھا، آدم اس کی نگہداشت کر رہا تھا، اور آدم کی اولاد بھی اس کی نگہداشت کرتی۔ ایک ہی تو نوکری ہونی تھی جہاں جانوروں نے بھی رہنا تھا، اور اتنا امن اور سکون، وہی اطمینان ہونا تھا جو خدا نے اسٹیبلش کیا تھا۔ ہم نے بگاڑ دیا اور آج ہم جانوروں سے چھپ رہے ہیں، جانور ہم سے چھپتے پھرتے ہیں۔ یہاں کے انسان انسانوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ انسان انسانوں کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، امن نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج ہماری دنیا اطمینان میں نہیں ہے۔ Peace was established by God in the Garden of Eden. باغ عدن میں اس نے اسٹیبلش کیا۔ نمبر 2، peace was ruined by the devil. جو اطمینان ہے اس کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہمیشہ ہمارے اطمینان کا قاتل ہے۔ بڑے سکون سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ابلیس آئے گا، کوئی شرارت کرے گا، آپ کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں، آپ خاندانی طور پر رہے ہیں، ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، آپ کلیسیائی طور پر اکٹھے ہیں، ابلیس کا کام ہے اطمینان کو خراب کر دینا، کیونکہ اطمینان خدا کی پراپرٹی ہے، ابلیس اسے ضائع کرنا چاہتا ہے۔ ایمانداروں میں اگر خدا کا اثاثہ ہے تو وہ اطمینان ہے جسے ابلیس ہم سے چھین لینا چاہتا ہے، کیونکہ ابلیس کی 3 فولڈ منسٹری ہے۔ ڈیول جو ہے یہ 3 طرح سے کام کرتا ہے، اسٹیل، کل اینڈ ڈسٹرائے۔ ہی اسٹیلز، ہی کلز اینڈ ڈسٹرائز۔ وہ پہلے چراتا ہے، بعد میں اس کو مارتا ہے، اور بعد میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ابلیس کی منسٹری ہے جو یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کے 10ویں آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ ڈیول اسٹیلز، کلز اینڈ ڈسٹرائے، اور یہی اس نے کیا ہے۔ اور جب وہ حملہ کر دیتا ہے تو کون سی چیزیں، کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ 4 چیزیں انسان میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ 5 چیزیں انسان میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ابلیس ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہمارا ایمان چوری ہو جاتا ہے، وہ سٹیل کر لیتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو 4 چیزیں۔ پہلی بات کہ ہماری روحانیت ہم سے چھن جاتی ہے۔ ہمارا جو روحانی معیار ہے ابلیس اسے چھین لیتا ہے۔ ہماری اسپرچویلٹی انڈر اٹیک ہوتی ہے، ہماری روح کو بے چین کرنا ہی اصل میں ابلیس کی منسٹری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری روح سکون میں رہے، اطمینان میں رہے، یہاں پر بھی، آسمان پر بھی، لیکن ابلیس چاہتا ہے ہماری روح یہاں پر بھی بے چین ہو اور آسمان پر بھی بے چین ہو، اور ہماری اسپرچویلٹی کو وہ ہم سے چھین لیتا ہے، ہمارے ایمان کو اور ہماری روحانیت کو ہم سے وہ چھین لیتا ہے۔ پہلا حملہ جب ہوتا ہے تو پہلا امپیکٹ، جب ابلیس ہم پر حملہ کرتا ہے تو پہلا امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ ہماری روحانیت خراب ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جب ہماری روحانیت خراب ہو جاتی ہے تو دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بھی بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم باہر بھی بے چینی پھیلانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کی بے چینی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی بے چین کر دیتی ہے۔ دوسرا بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے باہر کا سکون ہم خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ٹربل میکر بن جاتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جب ابلیس ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ پہلی بات ہماری روحانیت ختم ہو جاتی ہے، دوسری بات ہم ٹربل میکر بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا تو ہم کسی کے بھی سکون کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی بات ہے کہ ہم ٹربل میکر بن جاتے ہیں۔ تیسری بات
کہ جب ہم ٹربل میکر بن جاتے ہیں تو ہم کسی کے سکون کو برباد کرنے کے لیے گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہمارا شمار گناہ گاروں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، ہماری روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ہم اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں اور باہر کے ماحول کو بے چین کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، باہر کے ماحول کو بے چین کرنے کے لیے ہم گناہ کرنا پسند کرتے ہیں، گناہ کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا شمار گناہ گاروں میں ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ جو بے چینی ہے یہ بالآخر ہمیں مایوسی، شکست اور ڈپریشن، یعنی یہ ڈسپیر، ڈیفیٹ اور ڈپریشن، یہ 3 ڈیز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ڈسپیر یعنی مایوسی آ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے، بس میں ختم ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ ڈیول کا امپیکٹ ہے، جب ابلیس ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، میں نے بتایا ہے کہ 5 امپیکٹس ہمارے اوپر ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہماری روحانیت چلی جاتی ہے، دوسری بات ہمارے اندر اور باہر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، ہم ٹربل میکر بن جاتے ہیں، تیسری بات ہم گناہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، چوتھی بات ہم ڈسپیر، ڈیفیٹ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم شکست خوردہ سمجھنے لگتے ہیں اور ہم ڈپریشن میں یعنی فزیکل ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں۔ اور 5ویں بات کہ یہ جو اطمینان کی حالت ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ زندگی ہمیں ابدی موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، ایٹرنل ڈیتھ میں ہم چلے جاتے ہیں۔ ابلیس کی جو منزل ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے اطمینان سے نکل کر ہم بے چینی میں چلے جائیں، گناہ میں چلے جائیں، مایوسیوں میں چلے جائیں اور پھر ہم فائنلی ایٹرنل ڈیتھ یعنی ابدی موت میں چلے جائیں۔ یہ ابلیس نے کیا، خدا نے جس اطمینان کو اسٹیبلش کیا، ابلیس نے اسے روئن کر دیا یعنی تباہ و برباد کر دیا، اس نے ایسا کیا۔ اور تیسری بات، پیس واز ریسٹورڈ بائی جیسس کرائسٹ۔ پہلی بات میں نے تھیالوجی میں بتائی کہ پیس واز اسٹیبلشڈ بائی گاڈ، دوسری بات پیس واز روئنڈ بائی دا ڈیول، اور تیسری بات پیس واز ریسٹورڈ بائی جیسس کرائسٹ۔ جس اطمینان کو خدا نے اسٹیبلش کیا اس اطمینان کو ابلیس نے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر وہی اطمینان حاصل کرنے کے لیے امن کا شہزادہ آ گیا۔ امن کا شہزادہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کو خدا کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو انسان کے گناہ کی بدولت ڈیولپ ہو گیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس غصے کو اپنے اوپر لے لیا اور خدا باپ کے اس غصے کو جسٹیفائی کر دیا۔ اس نے کہا کہ باپ میں تیرا غصہ اپنے اوپر لے لیتا ہوں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، اور صلیب پر چوتھا کلمہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہ جو ازلی اور ابدی رفاقت تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا اطمینان ریسٹور کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے لیے صلیبی موت کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھی، یہ میں بتا دوں۔ صلیبی موت وہ ہنسی خوشی برداشت کر رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ جو انٹرا ٹرینیٹیرین فیلوشپ تھی، جو خدائے ثالوث میں رفاقت اور شراکت تھی، اس کا ٹوٹنا اس کے لیے بڑی موت تھی بنسبت صلیبی موت کے۔ جو انٹرا ٹرینیٹیرین فیلوشپ تھی خدائے ثالوث میں، خدا باپ اور خدا بیٹے میں اور خدا روح القدس میں جو رفاقت اور شراکت تھی، اس کا ٹوٹنا بڑی موت تھی یسوع مسیح کے لیے بنسبت صلیبی موت کے۔ اور صلیب پر مرنے کی وجہ سے اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ جو فیلوشپ ٹوٹی تھی اس سے متعلق اس نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ رفاقت ٹوٹی
اور وہ چلایا، اور 7ویں کلمے میں اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ دوبارہ سے میل ملاپ ہو گیا، وہ 3 گھنٹے کا جو رفاقت کا سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا دوبارہ بحال ہو گیا، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم ان سے علیحدہ کر دیا گیا، اور یہی بات خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی رہی جو میرے لیے اور آپ کے لیے اس نے برداشت کیا، لیکن اس نے خدا باپ کے غصے کو جسٹیفائی کیا۔ اس نے کہا کہ تیرا غصہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، تو میرے لوگوں کو وہ اطمینان دے دے جو باغ عدن میں تھا، اور پھر اس نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اس نے وہ اطمینان ہمیں واپس دے دیا۔ اس لیے جو پہلا فقرہ اس نے کہا تھا تم پر سلامتی ہو، کیونکہ اس نے کہا کہ جب میں زندہ ہو گیا ہوں، قبروں میں سے اٹھ کر، مردوں میں سے اٹھ کر زندہ ہو گیا ہوں، تو اس نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ ساری پریشانیوں کے باوجود مسیحی اطمینان میں رہتے ہیں، تو یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ 11:28 میں اس نے دعوت دے دی ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں اطمینان دوں گا، تسلی دوں گا، وہ اطمینان دوں گا جو دنیا نہیں دے سکتی۔ لہٰذا اطمینان خداوند یسوع مسیح کا اثاثہ ہے، خداوند یسوع مسیح کا پھل ہے، خداوند یسوع مسیح کی پراپرٹی ہے۔ جو مسیحی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے وہ محبت میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ واٹ از پیس میں نے بتا دیا، سورس آف پیس بھی میں نے بتا دیا، اینڈ تھیالوجی آف پیس بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ خداوند ہمیں وہ اطمینان دے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔